السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کافی عرصے کے بعد، کافی دنوں کے بعد جو ہے نا وہ آج ملاقات ہو رہی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ ایک انور مقصود صاحب تک کا شعر ہے، ایک بڑا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فرصت نہیں ہے ملنے کی، ہمیں بھی کام بہت ہیں مگر بتاتے نہیں ہم۔ تو وہ ایسے ہے کہ کام کام اور بس کام، جو قائد اعظم نے بھی کہا تھا، تو کام اتنے ہوتے ہیں کہ وہ فرصت نہیں ملتی، صبح سے لے کے رات تک بس کام کریں، کام کام کام۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن آج جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ ایک بڑا شور شرابہ سا چل رہا ہے، وہ اپیل ختم ہوگی، اپیل ختم ہوگی، تقسیم کے معاملات کی اپیل ختم ہوگی، تقسیم کے معاملات کی، یعنی کہ ایک کے بعد ایک اپیل ہو سکتی ہے، اس کے بعد اپیل نہیں ہو سکتی، 30 دن میں فیصلہ ہوگا۔ تو میں نے سوچا آج میں اپنے ناظرین کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، کیونکہ اکثر جو ویڈیوز ہمارے بھائی بناتے ہیں نا وہ اس کے اندر ڈیپلی جو ہے نا اس کے اندر نہیں جاتے قانون کے اندر، اور اس کو بس جو سوشل میڈیا پہ چرچا ہوتا ہے اسی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو کاپی پیسٹ کا آپشن جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی بہت ریسرچ اس میں جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں آپ گائیڈ کر سکیں لوگوں کو پراپر طریقے کے ساتھ۔ یہ واقعی درست ہے کہ اپیل جو ہے نا وہ اس کو کم کیا گیا، اس کے ڈیوریشن چینج کی گئی ہے۔ جو لینڈ ایونیو جو امینڈمنٹس آئی ہیں، جو 1967 کا لینڈ ایونیو ایکٹ ہے، اس کے اندر جو امینڈمنٹس آئی ہیں اب ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے۔ 20 اپریل کو ان کو نوٹیفیکیشن کے تھرو ان کو اس میں ایکٹ میں جو ہے نا وہ انکلوڈ کر کے تو نیا ایکٹ جو ہے نا وہ بنا دیا گیا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے۔ اس میں ایک جو چیز ہے کہ آن لائن جو آپ نے کیس فائل کرنے تھے یا اپیلیں فائل کرنی تھی، ان میں ابھی کل ایک نوٹیفیکیشن بورڈ آف ریونیو نے کیا، پنجاب بار کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کے وہ پنجاب بار نے ریکویسٹ بھیجی تھی، کیونکہ وہ کلا کو پرابلمز آ رہی تھیں۔ ایک تو اس میں ابھی کچھ ایشوز ڈیسائیڈ ہونے ہیں کہ ایک تو جس وقت کیس فائل کرتے ہیں تو وہ 3500 روپیہ فیس مانگتا ہے، وہ پیرا کا جو ہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر پیرا والے بورڈ آف ریونیو جو ہے نا 3500 روپیہ فیس مانگتا ہے۔ تو کئی بھائی ہوتے ہیں جو 3500 روپیہ نہیں دے سکتے، وہ یعنی کہ یہ فضول چیز ہے، کوئی کورٹ فیس بنتی نہیں ہے اس کی ریونیو میٹرز کی۔ تو پھر اس کی بابت جو ہے نا وہ کچھ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آن لائن کوئی پرابلمز آ رہی تھیں کوئی سافٹ ویئر میں، اس کی بابت کوئی ابھی ڈیسائیڈ ہونا تھا، اس لیے 1 مہینے کا یعنی کہ پیرالل انہوں نے کہا ہے جی، نوٹیفیکیشن جو ہے نا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیرالل آپ اس کو مینول بھی اور جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز طریقے سے بھی جو ہے نا آپ کیس بھی فائل کریں اور اپیل بھی فائل کریں، ابھی آپ پیرالل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اپیل جو ہے نا وہ کیسے ختم ہو گئی، جو اتنا شور شرابہ ہوا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکشن 161 ہے، جو لا کا جو لینڈ ایونیو ایکٹ کا سیکشن 161 ہے نا، وہ اپیلز کے بارے میں ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو اپیل ہے نا وہ آپ تحصیلدار کا اگر آرڈر ہے تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس کر سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا آرڈر ہے تو کمشنر کے پاس، ایڈیشنل کمشنر یعنی کمشنر کے پاس کر سکتے ہیں، کمشنر کا اگر آرڈر ہے تو وہ بورڈ آف ریونیو میں آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو چیز ایڈ کی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر تو اوریجنل آرڈر پہلی اپیل میں، فرسٹ اپیل میں کنفرم ہو جاتا ہے، فرسٹ اپیل میں اگر اوریجنل آرڈر کنفرم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی اپیل جو ہے نا سیکنڈ اپیل اس کی نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر فرسٹ اپیل میں آرڈر ریورس ہو جاتا ہے یا امینڈمنٹ اس میں موڈیفائی ہو جاتا ہے، موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے اس میں، تو اس کی پھر سیکنڈ اپیل یعنی کہ اس کی نیکسٹ اپیل جو ہے نا وہ پاسبل ہے، اس کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز مینشن کر دی گئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرووائڈڈ فردر ڈیٹ اینڈ اپیل ان دا میٹرز ریلیٹنگ ٹو پارٹیشن، یعنی کہ تقسیم کے کیس میں، تقسیم کا جو مسئلہ ہوگا اس میں اوریجنل آرڈر کے اگینسٹ ایک اپیل جو ہے نا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس ہوگی اور اس کا ڈیسیجن فائنل ہوگا، بھلے وہ اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، اگینسٹ ہے۔ لیکن میں اپنے ابھی یہ پبلک کے لیے نہیں، میں اپنے بھائیوں سے یہ پوچھتا ہوں، اپنے وکلاء بھائیوں سے، کہ جس وقت فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے، فیملی کورٹ ایکٹ وہ آپ کو صرف ایک اپیل کا رائٹ دیتا ہے۔ آپ کو جو انٹرلوکیٹری آرڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان بٹوین جو کیس کے دوران جو انٹرم آرڈرز ہوتے ہیں، ان کی اپیل کا موقع نہیں دیتا۔ وہ قانون واضح ہے، لیکن کیا اس کے باوجود وہ کیسز 6 سال 10 سال نہیں چلتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں اپیل کے علاوہ ایک ریویو
اور ایک ریویژن. دو ایسے سیکشن ہیں جو عام پبلک کو میں بتاؤں تو وہ اپیل ہی ہیں, عام پبلک کے لیے وہ اپیل ہی ہیں, اور ان میں ایسی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی آرڈر کو اس میں چیلنج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو میں ریویو میں جو ہے نا وہ میں لے کے آتا ہوں. وہ سیکشن 163 ہے, 161 کے بعد 162 اس کی لمیٹیشن کا ہے, اور 163 جو ہے نا وہ اس کا ریویو کا سیکشن ہے. اب ریویو میں کیا ہے؟ ریویو میں وہ کہتا ہے کہ بورڈ آف ریونیو, کمشنر اور کلیکٹر, یہ سیکشن 1 ہے, سب سیکشن 1 ہے ریویو کا, سیکشن 163 سب سیکشن 1. دی بورڈ آف ریونیو, کمشنر اور کلیکٹر, یعنی کہ بورڈ آف ریونیو, کمشنر اور کلیکٹر یا کلیکٹر, یعنی کہ یہ تینوں پاورز. فیصلہ کس نے کیا ہے؟ نیچے تحصیلدار نے. اس کے بعد اپیل کس نے سنی ہے؟ کلیکٹر نے. اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے بورڈ آف ریونیو, کمشنر اور کلیکٹر مے ایٹ اینی ٹائم, وہ کسی بھی وقت. دیکھیں ہم لوگوں نے, ہم وکلاء نے اسی قانون میں سے بریکیاں ڈھونڈنی ہوتی ہے, اور اس کے مطابق ہم نے اپنے کلائنٹ کے کیس کو لے کے چلنا ہے. اب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میری زمین جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی 30 دن کے اندر, اور 60 دن میں فیصلہ بھی ہو گیا, اپیل بھی ختم ہو گئی, 60 دن میں سارا کچھ ہو گیا, اب آگے کچھ نہیں ہوگا, میں تو کامیاب. اب جو دوسری پارٹی ہے اس کے پاس بھی تو کوئی وکیل موجود ہے نا, اس نے بھی تو اس میں سے جو پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے بارے میں کیس لاز دیکھنے ہیں, ان کے بارے میں آگے سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھنے ہیں. تو یہ دیکھیں آن ہز اون موشن, یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے, کمشنر, کلیکٹر یا بورڈ آف ریونیو اپنی مرضی سے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ایک شخص کوئی 1000 کیس سن لیتا ہے اور 6 سال کے بعد وہ اس کو ایک کیس یاد آتا ہے کہ وہ میں نے غلط فیصلہ کیا, تو کیا یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دوبارہ کرے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کو کوئی اپروچ ہوگی, اس کو کوئی اوپر سے ڈنڈا آئے گا. اس لیے یہ سیکشن رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا وہ ریویو کر سکتا ہے, وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے, وہ کسی وقت بھی اس آرڈر کو اٹھائے گا, اٹھا کے اس کو الٹ پلٹ کر کے یہ کر دے گا. ہاں اس کی کنڈیشنز موجود ہیں, لیکن کیا ہمارے ملک میں کنڈیشنز فالو ہوتی ہیں؟ کنڈیشنز کے لیے کوئی ڈاکومنٹس فورج فیک ڈاکومنٹس نہیں بنائے جاتے. مثلا نوٹس آپ کہہ لیں کہ تمیل کروائی جاتی ہے, تمیل کنندہ کو پیسے نہیں دیے جاتے, تمیل کنندہ خود سے آ کے نہیں وہ ساری رپورٹ کر دیتے, تو کیا ایکسپرٹ ڈگریاں نہیں ہوتی؟ تو یہ چیزیں ہیں, یہ قانون میں لکھ دیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہوتا ہے؟ تو ریویو ایک ایسی چیز دے دی گئی ہے کہ جو لائف ٹائم اس آرڈر کے اگینسٹ آپ کے سر پہ تلوار بن کے کھڑی ہے. ہاں اگر کوئی پارٹی ریویو کرانا چاہتی ہے تو اس میں اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ 30 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ اس کو اپلیکیشن دے سکتی ہے اور اس آرڈر کو ریویو کروا سکتی ہے. تو اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ اب عام پبلک کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ وکیلوں کے لیے ہے کہ وکلاء بھائی اس میں سے اپنے پوائنٹس ڈھونڈ کے اپنے کیس کو آگے فردر موو آن کر سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے ریویژن یعنی کہ نگرانی. تو یہاں پہ آ کے میری سوئی تھوڑی سی جو ہے نا وہ گھوم جاتی ہے کہ دیکھیں اگر فیملی کورٹ میں ہمارا اپیل نیچے والا آرڈر بھی اور اپیل کا آرڈر بھی سیم رہتا ہے, تو کیا ہم ریویژن میں ہائی کورٹ میں نہیں جاتے ہیں, ہم نگرانی میں جاتے ہیں. اور کیا وہ نگرانی چلتی نہیں ہے؟ اور اس نگرانی میں نیچے والے آرڈر سسپینڈ نہیں ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں. تو نگرانی کا کنسیپٹ یہاں پر بھی یہی ہے, نگرانی کا کنسیپٹ یہاں پر بھی یہی دیا گیا کہ بورڈ آف ریونیو کسی وقت تمام ریکارڈ منگوا سکتا ہے. اگر کسی شخص نے کوئی آرڈر, کسی انٹرم آرڈر یا کوئی فائنل آرڈر, کسی بھی آرڈر کے خلاف کوئی اپلیکیشن بورڈ آف ریونیو کو نگرانی فائل کی ہے, تو بورڈ آف ریونیو پورا مکمل ریکارڈ اس کیس کا منگوا سکتا ہے. اگر اگر نگرانی منظور کرتا ہے تو کمشنر منگوا سکتا ہے. اگر کلیکٹر کو کیس کی اپیل منظور کرتا ہے تو کمشنر منگوا سکتا ہے. اگر کمشنر منظور کرتا ہے تو بورڈ آف ریونیو منگوا سکتا ہے. اور وہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرے گا. یہ ایک علیحدہ چیز ہے, ہمارے بڑے قوانین ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 مہینے چلے گا کیس, 3 مہینے کے اندر فیصلہ ہوگا, یہ کیس 2 مہینے میں ختم ہوگا, یہ 60 دن میں ختم ہوگا, لیکن کبھی ہوا نہیں ہوا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پریکٹیکلی جب افیکٹو ہوں تو پھر یہ کام چلتا ہے. اگر تو پریکٹیکلی یہ چیزیں سالڈ ہو گئیں تو پھر تو الحمدللہ بڑے بینیفٹس ہوں گے. ہاں اب نگرانی میں کچھ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں کہ جب نگرانی اس وقت فائل کی جائے گی کہ جب ایک عدالت کا آرڈر تو دوسری عدالت کا آرڈر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اب جو پارٹیشن کا کیس ہے, تقسیم کا جو کیس ہے, اس میں
ایک تو انہوں نے بنا دیا کہ اس کی سیکنڈ اپیل نہیں ہوگی، اس کی فرسٹ اپیل ہوگی، یعنی کہ اگر ایک تحصیلدار ایک تقسیم کر دیتا ہے، ایک تقسیم کا آرڈر جاری کر دیتا ہے، تو ایک پارٹی اس کی اگریوڈ ہے، وہ جاتی ہے اب ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس، اب اے ڈی سی آر کے پاس وہ اپیل جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے ہیئرنگ کے لیے، ایڈجوڈیکیٹ ہو جاتی ہے، تو وہ اے ڈی سی آر جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ اسی کے یعنی کہ مکمل وہی فیصلہ اس کا رہنے دیتا ہے تحصیلدار کو، اس کو کنفرم کر دیتا ہے، تو پھر آگے سیکنڈ اپیل نہیں کر سکتے، اور پھر یہ نگرانی بھی نہیں کر سکتے، پھر نگرانی کی ایک یعنی کہ ایک آپشن ختم ہو جائے گی، پھر ریویو میں آپ جا سکتے ہیں، پھر ریویو کر سکتے ہیں، ریویو کا آپشن کھلا ہوا ہے۔ ہاں اگر تحصیلدار کے فیصلے کو جو ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہے وہ چینج کر دیتا ہے، موڈیفائی کر دیتا ہے، تو پھر آپ نگرانی میں کمشنر کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ تقسیم کی بات کر رہا ہوں جس میں اپیل کا رائٹ ختم کیا گیا، پھر آپ نگرانی میں کمشنر کے پاس جا سکتے ہیں، اور کمشنر جو ہے نا وہ سارا اس کا جو ہے نا ریکارڈ طلب کر سکتا ہے۔ ہاں اگر دونوں اپیل کا بھی اور نیچے والے تحصیلدار کا دونوں فیصلے سیم ہیں، اپیل تو اس کے آگے نہیں ہوگی، نگرانی بھی اس سے آگے نہیں ہوگی۔ میں تقسیم کی بات کر رہا ہوں، تقسیم کے کیس میں اگر دونوں عدالتوں کے فیصلے سیم ہیں تو پھر نہ نگرانی ہو سکتی ہے، نہ اس کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اپیل ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، پہلے اس کے ونڈے کی ایگزیکیوشن ہوگی، اس کا قبضہ ٹرانسفر ہوگا، قبضہ ٹرانسفر ہونے کے بعد اس کی نگرانی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اور چیز انہوں نے ایڈ کر دی ہے، یہ میرے بھائیوں کو سمجھنی چاہیے، یہ وکلاء کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز انہوں نے دے دی ہے کہ جس سے ٹھیک ہے فوری طور پہ وقتی طور پہ وہ بینیفٹ جو ہے نا اس بندے کو مل جائے گا جس نے تحصیلدار سے بینیفٹ لیا ہے، جس نے اپیلیٹ کورٹ سے بینیفٹ لیا ہے، اس کو فوری طور پہ تقسیم کا ہو گیا، تقسیم اس کی ہوگی۔ اگر کوئی یعنی کہ یہ وداؤٹ ایویڈنس ہے فیصلے ہونے ہیں، اس میں ایویڈنس تو ریکارڈ نہیں ہونی ہے، اس میں انہوں نے پٹواری کی رپورٹ پہ سارے فیصلے کرنے ہیں، تو پٹواری کی رپورٹ اگر غلط آتی ہے، صحیح آتی ہے، جو بھی آتی ہے اس پہ فیصلہ تحصیلدار کر کے ونڈا بنا دیتا ہے، نقشہ جی مرتب کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپیل بھی جو ہے نا وہ اسی کے حق میں چلی جاتی ہے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی سفارشیں ہیں، سفارش کی بنیاد پہ سارا کچھ ہو گیا، تقسیم ہو گئی، تو اب یہ ہے نا کہ اس کو قبضہ ملے گا، قبضہ ملنے کے بعد پھر دوسری پارٹی جو ہے نا وہ اس کی نگرانی فائل کر سکتی ہے، اور نگرانی کمشنر کے پاس ہوگی، اور وہ نگرانی کا اس میں الاؤ کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یہ قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، وہ یہ کہ وہ ہر ایک میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایکس پارٹی فیصلہ جو ہے نا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ آج کا جو میرا ٹاپک تھا کہ اپیل جو ہے نا اپیل وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے، تو سمپلی میں آپ کو تقسیم کے کیسز کے بارے میں بتا رہا ہوں، سمپلی اینڈ پہ جو موڈیفائی کر کے یعنی کہ جو کلوز اپ کر کے وہ یہ ہے کہ اگر تقسیم کی کوئی اپلیکیشن آئی ہے، تحصیلدار تقسیم کا ونڈا بنا دیتا ہے، تو دوسری پارٹی اپیل میں چلی جاتی ہے، تو اپیل ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جائے گی، ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہے نا وہ اس اپیل کو فائنل کرے گا، اگر وہ اسی ونڈے کو رہنے دیتا ہے تو وہ ونڈا مکمل ہوگا اور اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور وہ ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ ہونے کے بعد وہ دوسری پارٹی جو ہے نا وہ نگرانی میں جا سکتی ہے، اور اگر ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہے نا وہ اس کو چینج کر دیتا ہے، ونڈا چینج کرتا ہے، تو آرڈر تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا پھر بھی فائنل ہوگا، لیکن پھر ایگزیکیوشن کے بغیر اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے، اس کی نگرانی میں ایڈیشنل کمشنر کے پاس یا کمشنر کے پاس ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا، تو امید ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ آئی ہوگی، تو اس کے بارے میں اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے ضرور بھیجیے گا، تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا، پہلے بھی جواب دے رہا ہوں، جتنی بھی کوشش ہوتی ہے میری میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں اور آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو فرصت جو ہے نا وہ نہیں ملتی، کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے کبھی دیر سویر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، تو باقی انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ وہ بھی آج ہی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔